اس کے دوران انہوں نے ایک سوال نامہ پیش کیا جس میں کہ 10 سوال تھے، جن میں سے کہ 3 سوال ایسے تھے جو پریکٹیکل نوعیت کے تھے۔ میں ان سوالوں کو پڑھتا ہوں اور ان کے جو جوابات میں نے سپریم کورٹ میں پیش کیے وہ بھی پڑھتا ہوں۔ تو اندازہ ہو گیا وجہ ہے کہ ہیئرنگ کے دوران کیا چیز پیش کی گئی اور فیصلے میں کیا چیز آئی۔ کوشچن نمبر 7 تھا ان کا، if all the forms of interest or markup are held to be repugnant to the Islamic injunctions, what modes of financing do you suggest for A. Financing trade and industry, B. Financing the budget deficit, C. Acquiring the foreign loans, D. Similar other needs and purposes. اس کا جواب میں نے یہ لکھا، logical sequel to holding all forms of interest and markup to be prohibited is to insert a viable alternative of interest in the banking system. TNCL time multiple counter loan is a Sharia compliant viable substitute of interest and can easily and instantly replace interest in the existing banking system. What is required to be done is issuance of an ordinance by the government banning interest with immediate effect. Upon issue of such an ordinance, the existing banks can immediately switch over to TNCL-based system without much ado. یہاں یہ بات میں واضح کر دوں کہ یہ سسٹم گلاسوز بینکنگ سسٹم جب ہی آئے گا جب بینکس کو یہ آرڈر دے دیا جائے گا کہ وہ نہ سود چارج کر سکتے ہیں نہ پے کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیا سسٹم ہو۔ یہ جواب جو ہے وہ اس سسٹم کے لیے ہے، ورنہ لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ جی اگر سود ختم ہو گیا تو سارا سب سچی پہ والا ہو جائے گی، اور بینکر اس پہ ایگری نہیں کریں گے، بینکرز تو ایگری نہیں کریں گے، یہ تو بائی آرڈر ان کو اسٹاپ کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ ہے کہ ان کو یہ بتانا ہمارا فرض ہوگا کہ بھائی تم بینکاری پھر بھی کر سکتے ہو لیکن اس بیسس کے اوپر تم کر سکتے ہو۔ TNCL is capable of providing finance for all magnitudes in all types of trade and industry. After inception of TNCL-based interest-free system, budget deficit will vanish and there will be surplus available for retiring the existing debts. Also in emergency requirements such as funds for war effort, it would be possible for the government to obtain loans on TNCL basis from the money market. In a nutshell, all loaning facilities and services available in the present interest-based banking system will be available in the TNCL-based banking system. Principle of TNCL and operation of TNCL-based interest-free banking system is fully described in the booklet Method for Starting Interest-Free Banking submitted to the Honorable Supreme Court, Shariat Appellate Bank as Annex 2 on 26 March 1999. یہ میں نے انٹرسٹ فری بینکنگ سسٹم کے اوپر یہ TNCL-based انٹرسٹ فری بینکنگ پر یہ کتاب لکھی تھی، اور یہ کتاب لکھنے کا بھی یہ شروعات ایسے ہوئی کہ میں نے اس سے پہلے ایک کتاب لکھی تھی انٹرسٹ از ربا، اور اردو میں بھی کچھ پارٹ تھا اس میں، ربا، انٹرسٹ، سود، ایک گناہ کبیرہ، معاشی ظلم اور معاشرتی جرم کے 3 نام۔ یہ میں کتاب میں نے لکھی تو میں میاں شریف کے پاس، نواز شریف کے والد کے پاس میں کتاب لے کر گیا
میں نے ان سے کہا کہ یہ میں نے سنا ہے کہ آپ کا بیٹا آپ کا حکم مانتا ہے اور وزیر اعظم پاکستان ہے، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ کسی زمانے میں سود کے سخت خلاف تھے اور اپنے پیسے بینک میں نہیں رکھتے تھے اور تجوری میں رکھتے تھے سارا پیسہ جو بھی تھا. تو یہ کتاب آپ پڑھیں اور آپ اپنے بیٹے سے پاکستان میں سود ختم کرانے کے لیے کوئی ان کو ہدایت دیں، ورنہ آپ بھی اللہ کے ہاں جواب دیں. تو میاں شریف نے کہا کہ یہ تو سب کہتے ہیں کہ ختم کرو، لیکن ہمیں طریقہ کار کوئی نہیں بتاتا کہ کس طرح سے ختم ہو. اگر تمہارے پاس کچھ ہے، کوئی طریقہ کار ہے تو ہمیں لکھ کر دو. میں نے کہا کہ اچھا. اس وقت تک میں یہی سمجھتا تھا کہ اس مسئلے پر بہت عرصے سے کام ہو رہا ہے، بہت سے اسلامی اقتصادی ماہرین اس پہ لکھ چکے ہیں، تو بہت سے طریقہ کار موجود ہوں. اور پھر انہوں نے کہا کہ اچھا آپ اس معاملے میں اسحاق ڈار سے ملے. اسحاق ڈار فائنانس منسٹر تھے. آپ اسلام آباد میں ہیں، میں ان کو ٹیلی فون کر دیتا ہوں اور آپ وہاں جا کے ملاقات کریں. میں نے کہا میں تو 3-4 روز میں میری واپسی تھی ریاض کی. میں نے ان سے کہا کہ میں تو ریاض جا رہا ہوں 3-4 دن میں واپس، میں تو اسلام آباد نہیں جا سکتا اس وقت. تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم اسحاق ڈار کو یہاں بلا لیتے ہیں، آپ ان سے مل لیں. میں نے کہا بھائی یہ تو خوب بات ہے. خیر وہ دوسرے دن ان کا ٹیلی فون آ گیا میرے پاس کہ اسحاق ڈار سے آپ حجویری سینٹر میں مل لیں. میں حجویری سینٹر چلا گیا، ان سے ملاقات ہوئی، ان کو میں نے کتاب پیش کی. انہوں نے بھی کہا کہ بھائی ہمیں کوئی طریقہ کار بتایا، اور پھر یہ کہا کہ جی بہت سی یتیموں کے بہت سے بیواؤں کے پیسے بینک میں ہیں، ان کا گزارا کیسے ہوگا، ان کا خیال ہمیں رکھنا پڑتا ہے. میں نے کہا کہ جہاں یتیم اور بیوائیں جو ہیں وہ تو سود کھا رہی ہیں، وہ ہستیاں ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، کیونکہ پیسے کے بغیر جو آدمی ہے اس کو سود کہاں سے کھائے گا. اور پھر یہ ہے کہ بیواؤں اور یتیموں کی ذمہ داری تو ویسے بھی حکومت کی ہے، آپ ان کے لیے انتظام کریں. اس کی وجہ سے ساری قوم کو آپ اس عذاب میں مبتلا نہیں رکھ سکتے. تو میں نے کہا کہ بہرحال ہمیں آپ لکھ کر دیں. پھر میں نے یہ کتاب انٹرسٹ ریٹ بینکنگ بیسڈ آن TNCL لکھی، اور اس کے لیے میں نے اس کے اوپر ایک کمنٹ لیا محمد عمر چھاپرا صاحب سے، جو ایڈوائزر تھے اس وقت ریاض میں سعودی امریکن مانیٹری ایجنسی کے، اور وہ اسلامی ڈیولپمنٹ بینک میں ہیں. انہوں نے مجھے ایک کمنٹ لکھ دیا. میری تعریف تو بہت کی، لیکن میرا جو کام تھا اس کے اوپر انہوں نے یہ لکھ دیا کہ ہاں یہ صرف کوآپریٹیو میں استعمال ہو سکتا ہے، اور باقی اور بہت سے وہ چیزیں ہیں جو بینکنگ میں استعمال ہو سکتی ہیں. میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ اسے لمٹ کیوں کرتے ہیں کہ کوآپریٹو میں ہو سکتا ہے، بینکنگ میں کیوں نہیں ہو سکتا، اس کی کیا وجہ ہے، کوئی اکانومک ریزن ہے. تو ان کا جواب سن کے میں بڑا حیران ہوا. کہنے کہ آئی ہیو گیون یو مائی ویو، ٹیک اٹ اور لیو اٹ. یعنی وہ اس کے اوپر ڈسکس کرنے کو تیار نہیں. میں اس کے بعد بہرحال وہ میں نے ان کا جو کمنٹ تھا اس کتاب میں انکلوڈ کر لیا. پھر میں جدہ گیا، وہاں میں اسلامک ڈیولپمنٹ بینک میں ارشاد نبی صاحب تھے. میں ان کے پاس گیا تو میں نے کہا کہ یہ کتاب میں نے لکھی، اس پہ آپ ذرا دیکھ کر کے اس پہ کمنٹ کوئی لکھ دیں. تو انہوں نے کہا کہ تم نے کتاب لکھی کیوں ہے؟ میں نے کہا میں نے اس لیے لکھی ہے کہ میں نے ان کو بتایا کہ میاں شریف سے. تو انہوں نے چند مغالطات گالیاں دی ان کو اور کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ اس کو کریں گے؟ میں نے کہا کہ بھائی ہمیں نیتوں کا معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کس کی نیت کو صحیح کر دے، اور نیتوں کا ہمیں نہیں معلوم. انہوں نے مجھ سے کہا ہے تو میں اس لیے لکھ رہا ہوں. جب
حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا تو کہا کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو سبھی نے کہا کہ اسے کیا شرمنا، لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ کو بھیجا کہ جاؤ اور اس سے نرمی سے بات کرنا. تو میں نے کہا کہ تو ہمارا فرض ہے، انہوں نے کہا ہے تو ہمیں لکھنا چاہیے. کہیں نہیں بکواس ہے، میں اس کے اوپر کچھ نہیں لکھوں. خیر میں ایک اور ہے محمد علی الجاری صاحب، وہ بھی بڑے اکانومسٹ اور اسلامک ہیں، ان سے میں نے کمنٹ لیا. ڈی ایم قریشی صاحب ہیں، وہ بھی آئی ڈی بی میں آنری ٹریجر تھے اس وقت، اب ایڈوائزر ہیں. تو انہوں نے بھی اس کو اکانومک پوائنٹ آف ویو سے تو سراہا، لیکن یہ کہا کہ اس میں، اور محمد علی الجاری نے بھی کہ اسے شریعت کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو چیک کر لو کہ یہ شریعت کمپلائنٹ ہے یا نہیں. میں نے آئی ڈی بی میں ڈاکٹر عیاشی فداد ہیں جو ان کے شرح کے ایڈوائزر ہیں آئی ٹی بی کے. میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا مجھے یہ آپ اس کے اوپر آپ بتائیں کہ یہ شرح میں اس کے اوپر کیا کیا لکھا گیا ہے. تو انہوں نے مجھے کمپیوٹر سے ایک پرنٹ آؤٹ نکال کے دیا کہ مختلف جو فقہاء ہیں انہوں نے کیا بات کہی ہے، لیکن ان میں سے صرف ایک ابن قدامہ کا المغنی میں جو ہے وہ صرف وہ قریب اس کے کچھ آتا تھا، لیکن وہ بھی اس میں تھا کہ آپ جب قرض دیں ایک دوسرے ایک قرض دے تو وہ اس کا وعدہ نہیں ہے کہ وہ مرتن اخرى یعنی بعد میں کوئی قرض دے گا، یہ صحیح نہیں ہے. تو بہرحال پھر میں نے ان کے شرعی جو انہوں نے دیا تھا مجھے اس کا سارا ٹرانسلیشن بھی کرایا، اور پھر خود اس کے اوپر میں نے لکھا کہ اس میں سے کوئی بات بھی اس کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ ہمارے معاملے میں جو قرض ہے کاؤنٹر لون ہے وہ ید بید ہے، وہ مرت نقرہ والا نہیں ہے. اگر بعد میں دینے کی کمٹمنٹ ہو تو ممکن ہے شرع میں اس لیے منع کیا ہو کہ ممکن ہے کہ بعد میں آدمی اس پوزیشن میں نہ ہو کہ وہ قرض دے سکے. تو بہرحال شریعت کمپلائنٹ تھا یہ. تو یہ بات میں نے سپریم کورٹ نے بھی کہی، اور پھر اس کے بعد جو دوسرا آفٹر اسٹیبلشمنٹ آف TMCL based banking system in the country, foreign exchange earnings will exceed present level of import expenditure and foreign loans will no longer be needed for filling the gap between import expenditure and export earnings. یہ میں نے اپنی اس کتاب میں کیلکولیشنز کر کے بتایا کہ اگر انٹرسٹ کو ختم کر دیا جائے اور گورنمنٹ کو ڈومیسٹک لون اور ڈومیسٹک انٹرسٹ پے نہ کرنا پڑے تو ہمیں کتنی سیونگ ہوگی، اور کتنی اگر آج انٹرسٹ ختم کر دیا جائے تو جیسے پروفیسر صاحب نے ایکسپلین کیا، میں نے باقاعدہ کیلکولیشن کر کے بتایا کہ اگر آج انٹرسٹ ختم کر دیا جائے تو کل سے چیزوں کی قیمتیں 42% گر جائیں گی. جب قیمتیں گریں گی لوگوں کی سیونگ زیادہ ہوں گی، لوگوں کو خرچ کم ہوگا، بینک میں وہ منی زیادہ آئے گی وغیرہ وغیرہ، وہ سب پروفیسر صاحب نے ایکسپلین کر دیا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک اوپن لا ہے کہ جب GDP بڑھتی ہے تو اس سے امپلائمنٹ بڑھتی ہے. تو اس کے اوپر بھی میں نے ساری کیلکولیشن کر کے دکھایا اس میں کہ TMCL انٹروڈیوس کرنے سے ہم اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ جتنے ہمارے پرانے لونز ہیں وہ ہم پے کر دیں گے، انٹرنل اور ایکسٹرنل بھی. باقاعدہ میں نے کیلکولیشن کر کے اس کتاب میں پروف کیا ہے اس کو. تو یہ اس کے بعد اگلا سوال جو تھا وہ انہوں نے جو سپریم کورٹ کے سوال نامے میں تھا وہ تھا if you are of the view that all the forms of interest are prohibited by Sharia, then what procedure will you suggest to eliminate it from the economy? Will you go for a total switchover instantly, or will you propose a gradual process keeping in view the national economic requirements
If you prefer a gradual process, what strategy do you suggest for the purposes which may fulfill the requirements of the Holy Quran and Sunnah? میرا جواب اس کے لیے تھا, interest in all its forms and manifestations is so severely prohibited that Quran warns, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَآذِنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Nothing can be as disastrous as remaining at war with Allah and His Rasul sallallahu alaihi wasallam, even for one moment. What to say of days and months? At any point of time, one can be obeying and rebelling, but not partly obeying and partly rebelling. It is not logical to contend that Allah's order carrying with it severest warning would require days and months to be acted upon. It is an exercise in futility to suggest or plan elimination of interest gradually in days and months, and it must be done instantly, because as long as it is not done, we will be remaining at war with Allah and Rasul sallallahu alaihi wasallam, and also our economic conditions will go on worsening. Allah has warned in Quran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Whosoever violates my commands, verily for him livelihood will become distressful. یہ آئیڈیا کہ اس کو گریجولی ختم کیا جائے, بدقسمتی سے ہمارے بڑے بڑے اسلامی اقتصادی ماہرین بھی اس کے قائل ہیں کہ اس کو گریجولی ختم کیا جائے, ورنہ یہ ایک دم اس کو ختم کرنا نقصان دہ ہوگا. یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے, کیونکہ اللہ کے حکم کو نافذ کرنے سے کوئی نقصان, کسی قسم کی تکلیف نہیں آ سکتی, اس سے فائدہ ہی نمودار ہو سکتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ جب تک یہ جو وارننگ دی ہے اللہ اور رسول کی طرف سے جنگ کی, تو اللہ نے دی ہے, ہم جب تک اس موسم میں مبتلا ہیں ہمارے خلاف جنگ جاری رہے گی, اور ہمیں کسی بھلائی اور کسی خیر و فلاح کی امید ہم نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم سود کو ختم نہ کر دیں. اگر گریجولی ختم کریں گے تو ہم جب تک کہ آخر تک پوری طرح ختم نہیں جائے گا ہم اللہ اور رسول سے جنگ میں رہیں گے. اور اس وقت امت مسلمہ, پوری امت مسلمہ سود کو جاری رکھنے کی وجہ سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت جنگ میں ہے. اور جب تک ہم حالت جنگ میں ہیں ہمیں کیا فلاح اور خیر حاصل ہو سکتی ہے. ایک دو مغالطے ہیں وہ بھی میں آپ کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ مداربہ اور مشارکت جو ہیں یہ اسلامی فائنینسنگ میکینزم ہے. قبل از اسلام 3 طرح سے فائنینسنگ ہوتی تھی. ایک تھی انٹرسٹ بیسڈ لونز, دوسری مداربہ, تیسرا مشارکہ. اسلام نے مداربے اور مشارکے کی اجازت دی, انٹرسٹ کو حرام کر دیا اور قرض کی ترغیب دی. آج ہمارے اقتصادی ماہرین کہتے ہیں کہ جی ڈیٹ بیسڈ اکانومی از ناٹ رائٹ. میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ آپ نے کہاں سے لیا. نو ڈاؤٹ انٹرسٹ بیسڈ ڈیٹ اکانومی از رانگ, بٹ انٹرسٹ فری ڈیٹ اکانومی از نتھنگ بیڈ ان اٹ. کیونکہ حدیث قدسی ہے کہ قرض کا اجر 18 گنا ہے, صدقے کا اجر 10 گنا ہے.
اس کا مطلب کیا ہے کہ اسلام قرض کی ترغیب دیتا ہے، لوگ قرض دیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرض لیا ہے اور پبلک پرپز کے لیے قرض لیا ہے. صحابہ کرام نے تجارت کے لیے قرض لیا ہے. امام ابو حنیفہ نے قرض کی رقم سے تجارت کی ہے. ان سب چیزوں کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ جی قرض اچھی چیز نہیں ہے. تو قرض کا لوٹانا واجب ہے. کوئی قرض کو نہیں لوٹاتا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس آدمی کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا جو مقروض مر جب تک کہ وہ قرض ادا نہیں کر دیا. تو یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے کہ قرض بیس اکانومی جو ہے وہ نہیں ہے. اور چونکہ TMCL میں قرض کا وہ ہوگی تجویز ہوگی، میں کہتا ہوں وہ تو تجویز تو اسلام چاہتا ہے قرض. تیسرا سوال یہ تھا if all transactions based on interest are held to be violative of the Islamic injunctions, what will be the treatment of the past transactions or agreements? Especially what procedure should the government adopt with regard to the previous foreign loans? میرا جواب تھا all the transactions based on interest are definitely violative of the Islamic injunctions, and as such the government must ban interest and stop taking any further loans on interest. Procedures to be adopted for settling the past interest-based transactions, including foreign and domestic loans taken by the government and by the private sector, are all fully explained in the following chapters, already submitted to the in the interest-free banking book, already submitted to the Honorable Court. سپریم کورٹ میں بہت سے ہمارے کرم فرما اقتصادی ماہرین، اسلامی اقتصادی ماہرین اپیئر ہوئے، لیکن کسی نے سود ختم کرنے کی کا کوئی پلان نہیں دیا. آدھی جنگ لڑی ہے کہ سود حرام ہے، اسی میں ساری گفتگو ہوتی رہی. 3 روز پروفیسر خورشید احمد سپریم کورٹ میں بولتے رہے سود کے خلاف، اس کے نقصانات، اس کی خرابیاں، اسلامی اقتصادیات کی تعریف. تو جسٹس وزیر الدین آج وہ شاید نہیں ہے، تو انہوں نے پوچھا پروفیسر صاحب یہ ہم بہت سن چکے ہیں کہ حرام ہے، اس کا کوئی طریقہ کار آپ بتائیں، اس کا متبادل کیا ہے؟ تو وہ متبادل انہوں نے کہا کہ میرے انسٹیٹیوٹ نے اس پہ 26 کتابیں لکھی ہیں. تو جسٹس وزیر الدین نے کہا کہ ہمیں کتابیں نہیں چاہیے، ہمیں آپ پلان دیں. تو پروفیسر نے کہا کہ میں اچھا آپ کو لکھ کے بھیجوں گا. لکھ کے بھیجا یا نہیں بھیجا مجھے نہیں معلوم، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے میں کسی پلان کا ذکر ہے تو وہ صرف TMCL کا ہے جو میں نے پیش کی تھی. تو مطلب گزارش یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا اس میں TMCL کی اسکیم کو بیان تو کیا ہے، لیکن نہ اس کو کمنٹ کیا ہے نہ ریجیکٹ. جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا تو 12 فروری 2000 کو ڈاکٹر اقدس علی سعدنی کا ایک آرٹیکل ڈان میں چھپا جس میں کہ انہوں نے 7 کوشچنس کیے. انہوں نے کہا کہ جی یہ فیصلہ تو کر دیا سپریم کورٹ نے ساروں پہ، لیکن یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. اور کیوں نہیں ہو سکتا اس کے اوپر انہوں نے 7 بڑے چپتے ہوئے سوال کیے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک
وہ جب اپروچ کیا گیا گورنمنٹ آف پاکستان نے 98 میں دھماکے کے بعد کہ ہمیں کچھ پیسہ دیا جائے، تو اسلامک ڈیولپمنٹ بینک اور 10-12 اسلامک بینک نے مل کے جو آفر دیا گورنمنٹ آف پاکستان کو، وہ انٹرسٹ بیسڈ لون تھا، اور اس انٹرسٹ کا ریٹ بھی 5% ابو لائبر، لندن انٹر بینک ریٹ آفر۔ تو اس نے کہا کہ جب اسلامک ڈیولپمنٹ بینک میں نہیں کر سکتا انٹرسٹ فری بینکنگ، تو یہاں کیسے ہو سکتی؟ اس کے اوپر میں نے مڈ اگست 2000 میں انٹرنیشنل 4th انٹرنیشنل کانفرنس آن اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس پہ انگلینڈ میں ہوئی، اسلامک فاؤنڈیشن نے اور اسلامک ڈیولپمنٹ نے مل کے وہ کانفرنس کی، میں وہاں بھی گیا۔ وہاں پہ میں نے بہت سے لوگوں کو آرٹیکلز لکھ کر دیے کہ یہ صورت ہے، یہ چیلنج ہے، آپ مہربانی کر کے یا تو TNCL کو سپورٹ کریں یا کوئی اور آپ اس کا کوئی آلٹرنیٹو دیں۔ اگر TNCL نہیں تو خطرہ یہ ہے کہ یہ معاملہ عدالت میں، تو عدالت جو سوال کرتی ہے یا مخالف سوال کرتا ہے اس کو جواب دینا پڑتا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے جب عدالت میں ان کا آدمی کہہ رہا ہے کہ جی کوئی پلان نہیں ہے ہمارے پاس، ہم کس طرح سے اسے کریں گے، تو اس کا جواب تو ہونا چاہیے۔ اس کا جواب ہمارے وکیل نہیں دے سکتے۔ جب UBL نے اپیل کی کہ جی ہمیں 5 سال کی مہلت دی جائے، اس میں ہمارے پاس کوئی طریقہ کار نہیں ہے، تو انہوں نے کوئی اس کا جواب نہیں دیا کسی نے کہ بھائی نہیں طریقہ کار ہے، یہ ہے، اس کا جواب نہیں دیا۔ عدالت نے 1 سال کی مہلت دے دی ان کو۔ جب وہ 1 سال کی مہلت دے دی تو پھر میں نے بہت سے لوگوں کو اپروچ کیا، لکھا کہ بھائی اب تو 1 سال کی مہلت مل گئی ہے، اب تو آپ خواب خرگوش سے اٹھ پڑے، اب تو آپ عدالت میں کم از کم پیش کریں کہ یہ طریقہ کار کسی کے کان پہ جوں نہیں دے گی۔ اور لہذا وہ 24 جون 2002 کو وہ فیصلہ جو ہے وہ ڈسمس ہو گیا اور واپس کیس شرعی عدالت کو بھیج دیا گیا۔ اب 2 سال سے زیادہ وہاں پر پڑا ہوا ہے۔ انیشیل ہیئرنگ میں اسماعیل قریشی صاحب اپیئر ہوئے وہاں فیڈرل شریعت کورٹ میں، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں لکھ کر کے جس بیسس پہ یہ ڈسمس ہوا ہے یہ ججمنٹ، آپ اس کی وجوہات ہمیں بیان کریں، لکھ کے اسٹیٹمنٹ دیں، تو پھر ہم فردر کیس سنیں گے اس کے۔ اعجاز نثار صاحب سے جو چیف جسٹس ہیں فیڈرل شریعت کورٹ کے، ان سے پچھلے سال دسمبر میں ملا تھا ان سے، میں نے ان سے پوچھا آپ کب اس کو لگائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ جی ابھی تک ہمارے پاس جواب ہی نہیں آیا، ہم کس طرح ڈیٹ مقرر کر دیں، ہم نے جواب مانگا ہے ان سے۔ تو اب معلوم نہیں، جو جواب میں ایک بات یہ ہے کہ جب کسی کو ختم کیا جانا درکار ہوتا ہے تو اس کو آلٹرنیٹو دیا جاتا ہے۔ اگر شرک کو ختم کرنا ہے تو توحید کا کنسپٹ دینا پڑے گا۔ آپ توحید کے بغیر شرک ختم کر نہیں سکتے۔ اگر کہیں پر زنا عام ہو رہا ہو، آپ لاکھ آرڈیننس سے بتا دیں کوئی زنا نہیں کرے گا، آپ نہیں روک سکتے زنا سے جب تک کہ نکاح کا آپ پروویژن نہیں دیں گے۔ اسی طرح سے سود جو ہے یہ قرض کی سہولت مہیا کرتا ہے، اور قرض ایک ناگزیر ضرورت ہے انسان کی۔ اگر آپ اس کے بدلے انٹرسٹ فری لینڈنگ کا سسٹم نہیں دیں گے تو سود ختم نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے میری سب سے گزارش ہے کہ مہربانی کر کے آپ اس کو ایک یا تو اپنا کوئی طریقہ کار بتا دیں کہ سود کو یہ سود کو آلٹرنیٹو نہیں ہے، جتنے بھی ہیں انویسٹمنٹ ہیں دیز آر بیڈ، یہ قرض نہیں دیتے، اسلامک بینک کوئی قرض نہیں دیتا۔ ابھی آپ نے ایک انجینئر صاحب کو سنا ہے
ایک دوسرے انجینئر صاحب بھی انجینئر سید اللہ خان صاحب تشریف لائے ہیں اپنی خود خواہش کے تحت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں زیادہ تمہیدی گفتگو نہیں کروں گا، لیکن بات کی ابتدا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے اس کمنٹ سے کروں گا جو انہوں نے فرمایا کہ انسان بھی تو بے ایمان ہوتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ میں اس سے اختلاف کرتا ہوں کہ آپ ایمان کو چھوڑ کے، مومنوں کو چھوڑ کے آپ انسان کی بنیاد پہ کوئی معاشی سسٹم یا بینکنگ کو کھڑا کریں، کیونکہ قرآن و سنت کی تعلیمات سے زیادہ کوئی انسان کو نہیں جانتا، اور وہی جو طریقہ دیتی ہے وہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ لہذا اگر ہم یہ مان جائیں کہ اسلامی تعلیمات میں ہمیں یہ نہیں ملتا اور اس کو چھوڑ کے ہم صرف معاشی قوانین کو اولیت دیں اور اس کی بنیاد پہ اسلام کے اصولوں کا حل نکالیں، میں سمجھتا ہوں یہ ایمان کے خلاف ہے۔ صرف ایک مثال دیتا ہوں اس کے غلط ہونے کی کہ 1400 سال میں کیا ٹی ایم سی ایل سے ہم نے بغیر سودی معیشت چلائی ہے مسلمان ممالک میں؟ نمبر 1۔ نمبر 2، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے لا آف ڈیمینشنگ یوٹیلٹی سے جس بندے کے پاس گھر میں وہ کھانا نہیں ہے اور وہ دن بھر اجرت کر کے 2 روٹیاں شام رات میں لے آتا ہے، اس کے پاس اس معیشت کے قانون کے تحت وہ 2 روٹیاں سونے کی روٹیوں سے زیادہ ہے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ اگر یہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دے تو وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ تو یہ جو انسان کی کو تعلیمات الہیہ کے پابند کرنا ہے، اس کے اندر ہی ساری ہمارے پاس جواب ہے۔ لہذا میں اسی حد میں بات کروں گا، میں کسی مناظرے کی بات نہیں کرنا چاہتا ورنہ ڈیبیٹ ہو جائے گا۔ لہذا اس پہ میں اپنے آپ کو محدود کرتا ہوں کہ اور اس میں بھی نہیں جاتا، آیات کریمہ اور احادیث یہ سب بیان ہو چکی ہوں گی، یہ واضح ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ وہاں پہ بھی جب ہم نے شریعت کورٹ میں اپیلیٹ بینچ میں پڑھا تو ان لوگوں نے تو پہلے ہاتھ خالی کر دیے کہ جی ہم مانتے ہیں حرام ہے، اور پھر آپ اگر معیشت جو چل رہی ہے سود ختم کریں گے تو یوں برباد ہوگی، یوں برباد ہوگی، یوں برباد ہوگی۔ 70-75 کے قریب انہوں نے پریزنٹیشن دیے تھے۔ بہرحال تو ہم نے جو طریقہ کار اس میں عرض کیا، میں بات کا جواب پہلے دے کے، مقصد پہلے دے کے پھر اس کے حق میں کچھ بولتا رہوں گا، کیونکہ مجھے محدود کر دیا گیا ہے۔ اگر میں 15 منٹ سے زیادہ نہ جا سکوں تب بھی میری بات آپ تک پہنچ جائے گی۔ اس کا سارا لب لباد یہ ہے، اور آج کا موضوع بڑا پریسائز ہے، وہ ہے اسلامی تعلیمات اور بینکنگ۔ اسلامی تعلیمات کے حوالے سے بینکنگ سود کی بنیاد پہ قائم ہے اور اسلامی تعلیمات اس کو ختم کرتی ہیں۔ یہ تضاد ہے بنیادی سوال، اور اسلام سود کو ختم کرتا ہے۔ اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ صورتحال میں کیا اقدام ہے جو حکومت کر سکتی ہے اور یہ ختم کیا جائے۔ بینکنگ آرڈیننس کی بنیاد پہ قانونی انسٹیٹیوشن ہے، جس کے سیکشن 9 میں انہوں نے ایک سیکشن میں یہ اجازت دی ہے کہ بینک سود کی بنیاد پہ کھاتے رکھ سکتا ہے اور سود کی بنیاد پہ قرضے دے سکتا ہے، اور وہ شرح سود حکومت کنٹرول کرتی ہے، جو اب انہوں نے پی ایل ایس کے تحت وہ کھلا چھوڑ دیا ہے، لیکن وہ مقرر ہوتی ہے۔ اس کو آپ مضاربہ مشارکہ سے تبدیل کر دیں اسی بینکنگ آرڈیننس میں کہ بینک کھاتے جو رکھے گا وہ کھاتے دار اس کے ساتھ شریک ہوگا مشارکہ مضاربہ کی بنیاد پہ، اور جو قرضہ دے گا وہ بھی مشارکہ مضاربہ کی بنیاد پہ دے گا۔ اس میں جو بڑا سوال جس کا جواب آتا ہے کہ وہ ابھی انہوں نے فرمایا کہ انسان تو ہے ہی بدماش، لہذا ہم معیشت کے اوپر جائیں، یہ بات غلط ہے۔ جب آپ اس کو ملکیت کھاتے دار کو دیں گے اور بینک کو اس کی ملکیت میں شیئر کرائیں گے تو کیا بینک کا بندہ وہاں مینجمنٹ پہ بھی بیٹھ کے وہ دھوکہ کھا جائے گا کہ کوئی جھوٹے اکاؤنٹ دیے جائیں؟
اور کھاتے داروں کا پیسہ لوٹا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم تو آج کی بدماشی کا ماحول کو لے کے اس کے اندر اسلام کو فٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اسلام کو اس بدماشی کے ماحول کے اوپر نافذ کر کے اس بدماشی کو ختم کرنا ہے۔ لہذا ہمیں یہ الٹ آرگومنٹ لے کے اسلامی تعلیمات سے ہرگز ہٹنا نہیں چاہیے، اور ہمیں تمام اس کے حل دیے گئے ہیں۔ تو حاصل گفتگو یہ ہے میرا کہ صرف ایک اقدام کی ضرورت ہے۔ فیڈرل شریعت کورٹ نے، سپریم کورٹ شریعت اپیلیٹ بینچ نے ان قبل فیصلے دیے، اور میں اس سے متفق نہیں ہوں کہ چونکہ متبادل دینے میں، یہ تو متبادل مانگ کے تو انہوں نے شیطانی کی بھی ہے۔ یہ کورٹ کا کام ہی نہیں ہے کہ متبادل دے۔ فیڈرل شریعت کورٹ اور سپریم کورٹ شریعت اپیلیٹ بینچ کا کام یہ ہے کہ یہ کہے کہ سود اسلامی تعلیمات کے مطابق حرام ہے کہ حلال، اور آئینی طور پہ یہ جاری رکھا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ انہوں نے تو یہ وقت نکالنے اور اس مسئلے کو ابہام میں ڈالنے اور اپنے فیلڈ میں لے جانے کے لیے کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، آلٹرنیٹو مانگا ہے۔ فیڈرل شریعت کورٹ نے اور سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کر دیا ہے، اس حکومت کو آئینی قانونی طور پر اس کا لحاظ کر دینا چاہیے۔ یہ مسئلے اس کے ہیں کہ قانوناً کیا ہو سکتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ بینکنگ کمپنیز آرڈیننس میں سود کی جگہ آپ مشارکہ مضاربہ آپ انسرٹ کر دیں۔ یہ مسئلہ جس کی بنیاد پہ بینک ہے وہ اسلام کی بنیاد پہ بینک ہو جائے۔ اب اس کے بعد کیا صورتحال ہوتی ہے اور کیا دلائل ان کے ہیں، جیسے بہت سے یہاں بیان بھی کیے گئے، تو اس میں سب سے بڑا کام جو بینک کرتا ہے، اب بینک کے ادارے کی بات کر لیں، اسلام کی ہم کر دی، وہ کیپٹل فارمیشن کرتا ہے، اور کیپٹل فارمیشن ضرورت ہے معاشی سرگرمی کے لیے۔ بڑے پروجیکٹ ہیں تو تین خاص طور پہ، یہ جو قومی ترقی کے پروجیکٹس ہیں انہیں بڑا کیپٹل چاہیے ہوتا ہے۔ دوسرا صنعت ہے جس کی جسٹیشن پیریڈ 5-6 سال 7 سال سے پہلے منافع نہیں دیتی، اور اسی طرح بڑی ٹریڈ ہے، امپورٹ ایکسپورٹ یا بہت بڑا کاروبار۔ اس کے لیے وہ کیپٹل فارم کرتا ہے چھوٹے کھاتےداروں سے، اور اس فارم کیپٹل کو ڈپلوائے کرتا ہے پروڈکٹیو یوز میں۔ یہ ہے بینک کا کام۔ اب یہ پروڈکٹیو یوز بھی بڑی ڈبیٹ ہو گئی کہ یہ لازمی طور پہ پروڈکٹیو نہیں کرتا سود کے اندر، بلکہ اگر میں کہوں کہ یہ نان پروڈکٹیو پہ ہی جاتا ہے، یہ مبالغہ نہیں۔ جو سود کا فائنانس ہے ذخیرہ اندوزی پہ جائے گا، منافع خوری پہ جائے گا، سٹے پہ جائے گا۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ سٹے پہ جو کیش اس وقت جس کو آپ یہ دیکھ رہے ہیں 7,400 پہ اس کا انڈیکس کراچی کا چلا گیا ہے، یہ 700% سالانہ پہ یہ کر دے، لیکن 170 چلا جاتا ہے۔ میں 700% سالانے کی شرح عرض کر رہا ہوں۔ ایک دن کے لیے 2% دے کے کیش لیا جاتا ہے، اور وہاں پہ وہ کیونکہ وہ ٹرانزیکشن شرعی نہیں ہوتا، ملک ایک کے ہاتھ سے دوسرے میں جاتا ہی نہیں، وہ بے میں آتا ہی نہیں۔ بے تو یہ ہے کہ آپ کی ملک دوسرے کو جائے، دوسری جنس سے تبدیل ہو، اور اس کے بعد آپ اسے آپ کی ملک ہے آپ بیچیں، لیکن یہاں یہ ہوتا ہی نہیں۔ یہ صرف کاغذ ادھر سے ادھر رکھے ہوئے، شیئر ادھر سے ادھر رکھے ہوئے۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو شیئر انڈیکس اتنا اوپر چلا گیا ہے، تو کیا پاکستان میں انڈسٹریز جو پرویز مشرف صاحب جب آئے تھے اس وقت 1500 تھا انڈیکس، اب 7,500 ہو گیا ہے، تو کیا 5 گنا انویسٹمنٹ ہو گئی ہماری صنعت میں اور تجارت میں، اور اس میں نہیں، بالکل نہیں ہوئی۔ یہ صرف انہوں نے اپنے پیسوں سے سٹا کھیل کے، اور ایسا ہی سٹا کھیلا جا کے سوروز نے انڈونیشیا کی معیشت اور ملیشیا کی معیشت لوٹ لی تھی، اور یہ پیسہ اسی وقت مل سکتا ہے سٹے کے لیے جب سود پر پیسہ اویلیبل ہو۔ لہذا یہ کہنا کہ جب بینکنگ میں نقصان ہوگا یا کیپٹل فارمیشن نہیں ہوگا، میں تھوڑی سی اور ایک بات جمپ کر کے آ جاتا ہوں۔ مشارکہ مضاربہ پہ سرمایہ کاری اگر ہو، ہم نے ایک مثال اس میں فیڈرل شریعت کورٹ میں جو مولانا ستار خان نیازی علیہ رحمہ اور اس خادم نے اس کے جواب میں دی تھی، اس میں ایک مثال ہے، میں وقتی میں تفصیل میں نہیں جاتا، وقت بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ اس ازمپشن پہ کہ ملک میں کاروبار پہ
30% साल का मुनाफा का ये मफूजा है। और उसमें एक सरमायाकार अपना 20% लगा के 80% कर रहा सूद पे बैंक से लेता है। इसको हम सूदी बुनियाद पे देखें तो जो उसके बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, बैंक के मालिक को उसके अपनी सरमाए के ऊपर जो उसने बैंक कायम करने में लगाया हुआ उस पे 300% मुनाफा होता है साल का, जिस पे बैंक में जिसने अपना पैसा, वो इस तरह पर तफसील में नहीं जाता, बस बता रहा हूँ डॉक्टर साहब, जवाब आप दे रहा हूँ, जो मांगे जाएंगे मैं इसके कैलकुलेशन दूंगा। और सरमाएदार को अपने सरमाए पे जो उसका अपना है, कर्जे का नहीं, उस पे उसको 80% सालाना उसको मुनाफा मिलता है। और जिसका पैसा है खातेदार, ये स्टेट बैंक की फिगर है, एवरेज इस वक्त 5% शराब पे खातेदारों का एवरेज है, किसी को 7, किसी को 8, किसी को 3, किसी को बिला सूद। तो बहरहाल 6% जिनका असल पैसा है उनको 6% रिटर्न, 80% सरमाएदार को जिसने कर्जा लिया है, और 300% जिसने बैंक कायम करके ये कारोबार किया। अब ले चलो, अब इसे अगर हम मशारिका मदारिबा पे, इस वक्त 10% है मदारिबा की इजाजत कानूनी, और मशारिका तो जितना पैसा होगा उसके तनासब में मुनाफा जाएगा। अगर इस पे इसी तक को तकसीम किया जाए उसी 30% मुनाफे से, तो जो खातेदार है उसको 6% की जगह 18% सालाना रिटर्न, मैं रिटर्न की बात कर रहा हूं। जो सूद की सूरत में 6% मिल रहे हैं, वो मुनाफे की सूरत में 18% मिलेंगे उसी 30% की मुनाफे से। और जो सरमाएदार को 80% मिल रहे थे, वो उसका कम होके 42% हो जाएगा। और ये भी कोई कम रिटर्न नहीं है कि 42% हो और वो इंटरप्रेनर पैसा ना लगाए, ये भी बहुत है। और जो बैंक है उसको 300 की जगह 180% रिटर्न आती है। अब इस बुनियाद पे जब आप सूदी बैंकिंग खत्म कर दें, ये कानून बदल दें और लोगों को मुनाफे में ये इतना ज्यादा मिले, तो क्या कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा होगा या कम होगा? लोग तो 18% लेने के लिए और ज्यादा आएंगे, तो ये उनकी जो दलीलें हैं वो गलत है। फिर मुझसे पहले भी कहा गया, मैं सिर्फ जुमले पे तकरार कर लूं कि इसमें सिर्फ पैदावार बढ़ा के ही आप मुनाफा कमा सकते हैं। वेंचर कैपिटल मुनाफा भी होगा, नुकसान भी होगा। तो जितना वो सरमाएदार है, जितना वो बैंक का कैपिटल फॉर्मेशन है, ये सारे की सारी इदारात की कुव्वतें लगेंगी कि पैदावार हो तो मुनाफा है, वरना अगर पैदावार ना हो तो नुकसान होगा। लिहाजा अब तो ये आराम से सोते पड़े रहते हैं, बड़े बड़े 5-5 लाख 8-8 लाख की तनख्वाहें हैं, इनकी फैसिलिटीज हैं, और जिसको कर्जा देते हैं वो पैदावार करे ना करे, जो भी नुकसान पहुंचाना है पहुंचाए। इसके साथ साथ अगर आप करप्शन को भी देखें तो ये भी सूद की बुनियाद पे बैंकों से पैसा लेके दिया जाता है। अगर वो ना अवेलेबल हो तो कोई 90 करोड़ रुपए 10 करोड़ रुपए सूद करप्शन में नहीं देता। इसके पाकिस्तानी नताइज पे आ जाता हूं। जो सूदी कर्जे में मैं पाकिस्तान की सूरत हाल इस सूद की वजह से आ जाता हूं। ये मैं बताऊं कि 1947 से 1970 तक हुकूमत पाकिस्तान टैक्सों में सूद वसूल नहीं करती थी, क्योंकि उसने सूदी कर्जे नहीं लिए हुए थे। पाकिस्तान टूटने तक बजट में सूद नहीं होता था। आज बजट में सूद 350 अरब रुपए से ज्यादा है, जो टैक्स से आप गरीबों से जबरदस्ती लेते, सूदखोरों को देते। अमीर अमीर तर होता है, गरीब गरीब तर होता जाता है। इस वक्त मुल्क के कर्जे 36 अरब डॉलर हैं। आप 40 अरब डॉलर सूद में अदा कर चुके हैं अब तक, और 36 के 36 कायम है। मुकामी 2500 अरब रुपए का सूद है, 2500 अरब रुपए का कर्जा है, और इस पे इन 20 सालों में आप 3000 अरब रुपए सूद अदा कर चुके हैं कौम से लेके। और आप इस फिगर्स को टोटल करें, हजारों अरबों की बात हो रही है, तो ये कौम से कितना कुछ आप ले चुके हैं और क्यों? उसका नतीजा ये है कि गरीब गरीब तर और अमीर अमीर तर हो जाता है।
میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے اس کروں تفصیل اور زیادہ ہے کہ اگر تمہاری دولت امیروں میں گردش کرنے لگے اور غریبوں میں نہ جائے تو تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم زمین کے پیٹ میں چلے جاؤ بنسبت اس کے کہ تم زمین کی پیٹ پر رہو. تو یہ اس میں اس وقت جب 1970 میں 10 لاکھ ہمارے غریب لوگ تھے, 1977 میں 1 کروڑ غریب ہوئے, سرکاری فیگر تھی, 1999 میں 4 کروڑ, اور اس 5 سال میں اسی وجہ سے 6.5 کروڑ وہ غریب ہیں جو غربت کی لکیر سے نیچے, اور اس کا صرف اور صرف جو ذمہ دار فیکٹر ہے وہ یہ سودی بینکنگ ہے. لہذا اگر آپ یہ سود ختم کر دیں, اور چونکہ وہ پیداواری اس کا سرمایہ کا لگانا ہے جو ملک کا ریسورس ہے, تو اس سے آپ پیداوار پھر امپلائمنٹ دے کے ہی بچ کریں گے, اس کے بغیر نہیں بڑھ سکتی. بے روزگاری اس وقت 1 کروڑ بے روزگار ہے, اس کو کام ملے گا کیونکہ دوسری طریقے سے منافع نہیں ہو سکتا. میں نے وقت لیا, آپ کا بہت شکریہ. میں نے آپ کے ٹائم کی پابندی کرنے کی کوشش کی ہے. یہ جتنے حضرات سود کے خلاف فرماتے رہے ہیں, کام کرتے رہے ہیں, انہوں نے زندگیاں لگائی ہیں. اس وقت ایک ہی صورت ہے کہ سود ختم کرایا جائے, اور وہ یہ ہے کہ یہ سب حضرات قوم کو اس تحریک پہ لے آئیں کہ جو نظام اس وقت ہے وہ مجبوراً اس سود کو ختم کرے, ورنہ دوسرے کی کوئی راہ نہیں. اور یہ حضرات کی قیادت فرمائیں. ڈاکٹر صاحب کے لیے شیر عرض کر ڈاکٹر صاحب جانے سے پہلے شیر آپ کی نظر کر رہا ہوں. وہ مرد درویش خدا نے جس کو دیے ہیں انداز خوش روانہ, ہوا ہے تند تیز لیکن چراغ اپنا جلا تھا. اب میں آخر میں صدر مجلس سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا صدارتی خطبہ ارشاد فرمائیں. احمدہ واصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز حاضرین, میں اپنی بات کا آغاز کروں گا کہ کل میں نے جسٹس ریٹائرڈ بدیع الدین صاحب کی بات سے جو اختلاف کیا تھا اس کا پس منظر کیا ہے. آج میرے نزدیک وہ بات اور زیادہ واضح ہو کر آ گئی, اور خود جسٹس صاحب کے کل جو کچھ بیان فرمایا تھا اسی کے اندر سارا مواد موجود تھا. اگرچہ عبدالودود خان صاحب کو شکایت ہے کہ لوگوں نے دلچسپی نہیں لی اور لوگوں نے کام نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا, یہ سب اپنی جگہ, لیکن ہمیں معلوم ہے اوپر وہ نظام مسلط ہے کہ آپ کچھ بھی کر دیں وہ اس کو کبھی ختم نہیں کریں. اب اس سے بڑھ کر کیا ہے, ہماری ساری جو ہے کمزوریوں کے باوجود فیڈرل شریعت کورٹ نے فیصلہ دے دیا, سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا, تو اب اس کے بعد کون سی کمی رہ گئی؟ ہماری کمیاں اگر تھیں بھی تو اللہ نے کنڈول کر دیا ان کو. لیکن یہ کہ اس کے باوجود جو ہوا ہے اس کا تو مطلب یہ ہے کہ یہ نظام شیطانی نظام, اس شیطانی نظام کا امام امریکہ. البتہ جو بات کہی ہے انجینئر صاحب نے, سلیم اللہ خان صاحب نے, اس کی طرف میں اشارہ کروں گا. جب تک ایک عظیم تحریک یہاں نہیں چلتی, یہ ساری کوششیں اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے, معلوم تو ہو لوگوں کو کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے, کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے. اگر یہ اویئرنیس ہی نہیں ہے تو عوامی تحریک کیسے چلے گی؟ لہٰذا ہماری یہ ساری کوششیں اپنی جگہ پر جو ہے وہ میننگ فل ہیں, وہ بامقصد ہیں. لیکن جب تک کوئی ایسی عوامی تحریک نہ چلے کہ جس کے اندر لوگ جو ہے واقعتاً سر سے کفر باندھ کر میدان میں آ جائیں, اس وقت تک یہ تبدیلیاں نہیں آ سکتی, یہ ناممکنات میں سے. البتہ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ دیکھیے, سب سے پہلے ہم خود توبہ کریں, جیسا کہ عزیزم عاطف وحید نے کہا کہ جو ہم چھوڑ سکتے ہیں وہ تو چھوڑیں. اگر وہ بھی ہم چھوڑنے کو تیار نہیں ہے, اور جو صحابہ کرام سے کہا گیا تھا کہ اب تمہیں آزمائیں گے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اگر ان چیزوں کو چھوڑنے سے کوئی نقصان آتا ہے, فوری طور پر کوئی تکلیف آتی ہے, کوئی مصیبت آتی ہے, برداشت کریں. پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم حرام سے خود مجتنب ہونے کا فیصلہ کریں. کسی بھی ڈائریکٹ ٹرانزیکشن جو ہے سودی اس کے اندر ملوث نہ ہو. انڈائریکٹ تو ہے جو آ رہا ہے, جس کو میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ جو غبار اور دخان ہے سود کا, وہ تو ہماری فضا میں ہے, ہم سانس لیں گے, وہ ہمارے اندر جائے گا اور جا رہا ہے. لیکن ڈائریکٹ انوالومنٹ تو ختم ہو, دوسری حرام چیزیں بھی ختم ہو.
اور اس کے بعد یہ لوگ جمع ہو اور واقعتاً اگر صحابہ کرام نے سینکڑوں کی تعداد میں جانیں دے کر وہ انقلاب برپا کیا تھا تو ہمیں لاکھوں کی تعداد میں وہ جانیں دینے کے لیے تیار ہونا پڑے گا، ورنہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ البتہ اس عوامی تحریک میں سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ جیسے کہ آپ حضرات کے ہاتھ میں آج پہنچا ہے یہ ایک ورقہ کہ فیڈرل شریعت کورٹ کی جو کل حیثیت سامنے آئی ہے وہ ہمارے سامنے کھل گئی۔ اس کو تو پہلے سے زیرو رکھا گیا تھا کہ اس کی کوئی شے بائنڈنگ ہو ہی نہ سکے۔ اس کے ججز جو ہے وہ نوٹیفیکیشن سے آتے تھے اور ڈی نوٹیفائی ہوئے تو گئے، کوئی ان کی حیثیت نہیں۔ کوئی اپیل اس کے خلاف ہو گئی تو آتے ہی اسٹے بھی ہو گیا۔ یہ تو میرے لیے بہت چشم کشا واقعات تھے، اور اس شخص کی نیت کے اوپر واقعہ یہ ہے کہ شرم آنے لگی ہے مجھے آپ کہ میں اس کے 2 مہینے بھی اس کی شورا میں کیوں بیٹھا اس کے ساتھ، جس کی نیت یہ تھی، جس نے جا کر امریکہ میں یہ کہا کہ تم یہ نہ دیکھا کرو کہ میں کہتا کیا ہوں، تم یہ دیکھو میں کر کیا رہا ہوں۔ یہ صورتحال مجھے شرم ہے اس پر، میں شرمسار ہوں کہ 2 مہینے بھی اس کی شورا میں جا کر کیوں بیٹھا ہوں۔ بہرحال میں نے دھوکہ کھایا تھا، لیکن اب یہ ہے کہ عوامی تحریک اگر پہلے یہ کام کرا لے، یہ اگر آپ نے پڑھ لیا ہوگا اس کے پیچھے جو یہ ترمیم کا ہم نے بل دیا ہے، یہ اس کے مصنف بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے باہمی مشورے سے مل کر اور اسماعیل قریشی صاحب کی مدد سے یہ بل بنایا ہے۔ کوئی اللہ کا بندہ لے کر شاید اسے کھڑا ہو جائے اور کچھ پتہ نہیں اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کو تبدیلی لے آئے۔ فیڈرل شریعت کورٹ کی جو ہے پوزیشن مستحکم ہونی چاہیے، اس کے لیے ساری جو ہے وہاں پر جو ہے جو پروویژن چینج کرنی ہوں گی، جو کانسٹیٹیوشن کے اندر الفاظ بدلنے ہوں گے وہ آنے چاہیے۔ اور اس سے بھی پہلے جو ہے قرارداد مقاصد جو ہے اس کے بارے میں طے کیا جائے، یہ پورے دستور پر حاوی ہوگی۔ ایک قرارداد مقاصد کافی ہے بشرطے کہ اس کے اوپر صاف لکھا ہو، یہ پورے دستور پر حاوی ہوگی۔ اسی طریقے سے دفعہ 227 کو قرارداد مقاصد کے ساتھ ایڈ کیا جائے، اور اس کے بعد کاؤنسل آف آئیڈیالوجی پالیسی کی کوئی ضرورت باقی نہیں ہے۔ 2 ادارے پیرلل ہوں گے۔ شاید آپ کو یاد ہو چند سال پہلے ہم نے یہاں پر ایک سیمینار کیا تھا، جسٹس تنزیل الرحمان صاحب تشریف لائے تھے اس میں، تو اس میں جب میں نے یہ بات کہی تھی بعد ان کا میں حیران ہوں کہ میرا ذہن میں کیوں نہیں گیا کہ اب جب کہ شریعت فیڈرل شریعت کورٹ بن چکی ہے، کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا فنکشن کیا ہے؟ جبکہ اب تک بھی اس کا کوئی کام سامنے نہیں آ سکا۔ کام آئے ہیں، وہ آ کر جو ہے وہ پرندے جو ہے وہ الماریوں کے اندر جو ہے وہ جمع ہوتے چلے گئے، لیکن یہ کہ اگر فیڈرل شریعت کورٹ کو ایمانداری کے ساتھ اس کے اوپر جو تحدیدات ہیں، دستور تم سے محاورہ ہے اور جوڈیشل پروسیجر لاز میں تمہارے دائرے سے خارج ہے، حتیٰ کہ فیڈرل مسلم پرسنل لا تمہارے دائرے سے خارج ہے، جس کو انگریز نے تشریح کیا تھا، جسے ہندوستان کے مقبول مسلمان نے آج تک تشریح کرنے دیا حکومت ہند کو، وہ بھی گیا۔ اور وہ 10 سال کے لیے جو فسکل معاملات تھے وہ تھے، اس 10 سال کے بعد بھی جو کھلا ہے تو جو کچھ حکومتیں نے کیا ہے، اور وہ مسلم لیگ کے نام لیوا اور فلاں سب کے سب آئے، اور 2 دفعہ میرے پاس آ کر چاروں شرفا میاں شریف اور میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف اور میاں عباس 2 دفعہ آ کر انہوں نے کہا ہے ہم یہ کریں گے۔ بلکہ مجھ سے جب کہا شہباز شریف نے کہ ڈاکٹر صاحب اس کے لیے مہلت ہمیں کتنی مل جائے گی، میں نے کہا ہمیں 3 سال، میں نے کہا نہیں 1 سال کے اندر ہو سکتا ہے۔ میاں شریف نے کہا نہیں 6 مہینے کے اندر کرو۔ تو واقعہ یہ ہے کہ اس کے بعد امید بنی تھی، ہم نے تحریک بھی چلائی اور پھر عوام کی طرف سے بھی مطالبے وہاں پر بھیجے گئے، لیکن یہ ہے کہ وہ نظام اوپر کا جو ہے نہ میاں شریف ہل سکتا ہے اور نہ میاں نواز شریف ہل سکتا ہے، نہ مشرف ہل سکتا ہے۔ وہ تو جس دھندے میں پھنس چکا ہے اور جس ڈائلیما کے اندر وہ خود اس وقت مبتلا ہے، اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے، اس کی جان جس عذاب کے اندر آئی ہوئی ہے۔ یہ معاملہ جو ہے بہت، یعنی اس کے معاملات سیاسی باتیں ہو جائے گی، میں نہیں جانا چاہتا۔ البتہ آج کے بارے میں چند باتیں میں اور آپ سے عرض کر دوں۔ دیکھیے میرا جو تعلق ہے علامہ اقبال سے وہ سب حضرات کو معلوم ہے۔ 2 چیزوں کے بارے میں میں پورے اعتماد سے کہہ رہا ہوں کہ جس درج انکشاف اس شخص پر ہوا تھا کسی پر نہیں ہوا، بڑے سے بڑے عالم پر نہیں ہوا، میرے یقین کی حد تک۔ عظمت قرآن کا انکشاف، فاش کو وہاں سے درد المزمرست، یہ کتابیں نہیں، چیزیں دیگر است، یہ کتابیں نہیں، یہ تو کچھ اور چیز ہے۔ مثل حق بنہاؤ ہم پیداست تو زندہ پائندہ گو یافتو، کیوں بجا کر رفت جہاں دیگر شبد، جہاں تو دیگر شد جہاں دیگر شبد۔ کسی عالم کے بھی، میرے مفسرین کو بھی میں نے پڑھ لیا ہے، قرآن کی عظمت کا یہ انکشاف مجھے کہیں نہیں ملا۔
اس طرح سود کی شناخت کا انکشاف، وہ بھی جس درجے اقبال پر تھا، یہ بھی میں نے کسی اور کے یہاں نہیں پایا۔ وہ کل جو ایک شعر پڑھا گیا تھا، اس کا پہلا شعر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ وہ ذرا تیزی میں پڑھا گیا، اچھا سمجھے بھی نہ ہو فارسی میں، ای بلوک، بینک کی جمع بلوک، ای بلوک ای فکر چالاک یہود، جو یہودیوں کے چالاک فکر کی جو ہے یہ پیداوار ہے، یہ بینکنگ۔ میں بہت خوش ہوں عبدالودود خان صاحب نے قرض کی بات کی ہے۔ ہمارے یہاں اکثر جو ہے اگر تقابل بھی کیا ہمارے مقررین نے بھی، تو قرض یہ سود اور صدقہ، یہ سورہ روم کے حوالے سے بھی اور سورہ بقرہ کے حوالے سے بھی ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں ایک دوسرے کا کانورس ہے، ضد ہے، لیکن اصل شے ایک اور ہے بیچ میں، وہ قرض حسن ہے۔ میں تو حیران ہوں، میرے سننے میں پہلے نہیں آئی تھی، لیکن اگر یہ واقعہ صحیح ہے سند کے اعتبار سے تو بہت بڑی بات ہے، قرض حسن۔ اور اقبال کا رکھا سنت دامن لذت قرض حسن، قرض حسن دینے کے ہے وہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہے، حالانکہ سود پر دیتے سے وہ ام الخبائث، اس کے بطن سے کیا چیز جو ہے اس کی ولادت ہوگی سوائے فتنوں کے۔ از ربا جاں تیرا، وہی بات، انسان کے سینے کے اندر سے نور حق نکال دیا گیا۔ از ربا جاں تیرا، انسان کا باطن تاریک ہو جاتا ہے، دل جو خشت و سنگ، اور دل جو ہے یہ اینٹ اور پتھر کے مانند ہو جاتا ہے، اور آدمی جو ہے آدمی درگندہ بے دندان و چنگ، بغیر اس کے کہ بھیڑیوں والے پنجے ہوں، بھیڑیوں والے دانت ہوں، انسان درگندہ بنتا ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ اقبال کے یہاں پھر سب سے بڑی بات جو ہمارے سارے علماء ختم کیے بیٹھے ہیں، سارے کے سارے، زمین کے سود کا ذکر کرنے والا صرف اقبال ہے۔ یہ زمین کا سود ہے۔ خدا ہاں ملت را سروری داد کہ تقدیرش بدست خیش بنوشت، وہاں قوم سروکارے میں دارت کہ دہقانش برائے دیگراں کشت۔ اس قوم کے ساتھ تو اللہ کا کوئی سروکار ہی نہیں ہے کہ جس کا دہقان کسی اور کے لیے ہل چلا رہا ہے، اس کی جو بھی کمائی ہوگی، جو بھی اس کا وہ فصل آئے گی، اس میں زبان شہر لے جائے گا جاگیردار۔ خدا آ ملت را سروری داد کہ تقدیرش بدست خیش بنوشت، یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ بہترین کمائی ہوئے جو اپنی ہاتھ کی محنت سے کی جائے، کہ تقدیرش بدست خیش بنوشت، وہاں قوم سروکار ندارت کہ دہقانش برائے دیگراں کشت۔ یہ دور ملوکیت میں جو دو سود ہمارے ہاں آ گئے تھے، ایک سود زمین کا اور ایک نقد کا۔ نقد پہ لیتے 100 روپے کی ہے، ایک مہینے کے بعد دو گے 120 روپے کی ہے، اور یہ جائز ہے۔ اسی پر بیس کر کے وہ سارا جو ہے، آپ 10 لاکھ کی کار جو ہے وہ بینک سے لے لیجئے، وہ 13-14 لاکھ قیمت بنا کے آپ کو قسطیں بنا دے گا۔ آپ نے ناک سیدھی نہیں پکڑی، یوں پکڑ لی۔ یہ سب دو سود آئے ہیں۔ ہاں کوئی چیز جو ہے مارکیٹ کے اندر ہے نہیں عام، کسی نے کوئی پرانی کار اپنی فروخت کرنی ہے، اب وہ کوئی شخص لے رہا ہے اور پیسے کہتا ہے میں 2 مہینے بعد دوں گا، اس پہ جو قیمت بھی آپ سیٹل کریں ٹھیک ہے، لیکن جو شے بازار میں 10,000 روپے کی مل رہی ہے وہ آپ دے رہے ہیں 13,000 روپے کی، تو یہ 3,000 روپے کا ہے وہ کامن سینس کی بات، یہ حرام ہے، سود ہے۔ اور اس کے لیے میں حدیث آپ کے لیے لایا ہوں کہ حضرت عمر کا جو اس لیے کہ حضرت عمر کا قول بھی حدیث کے درجے میں ہے، یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ حدیث 2 چیزوں کا مجموعہ، اخبار اور آثار۔ اخبار میں حضور کا کوئی فرمان ہو، حضور کا کوئی عمل ہو، حضور نے کوئی عمل ہوتے دیکھا اور روکا نہیں، اسے تقریر کہتے ہیں۔ قول فعل اور تقریر رسول یہ خبر ہے، قول فعل اور تقریر صحابی یہ اثر ہے، اور یہ بھی حدیث ہے۔ عن سعید ابن مسیب عن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان آخر ما نزلت آیت الربا، سب سے آخری آیت جو نازل ہوئی ہے وہ آیت الربا ہے۔ وَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبض وَلَمْ يُفَسِّرْهَا لَنَا، اور اس کے بعد جلد ہی حضور کا انتقال ہو گیا اور وہ اس کی پوری تفسیر ہمارے سامنے پوری تفصیل تشریح بیان نہیں کر سکے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ بجائے اس کے کہ ہیلے تلاش کر کے اور سود کے اندر گھسو، فَدَعُوا الرِّبَا وَالرِّيبَ، چھوڑ دو سود کو بھی، اور جس میں سود کی تھوڑی سی بھی کہیں آپ کو یہ شبہ ہو جائے کہ اس میں سود شامل ہے چھوڑ دو۔
یہ اصل میں یہی حدیث سے ذہن میں رکھی ہے جس کی وجہ سے مزارعت کے اندر ہمارے یہاں اختلاف ہے. بعض صحابہ مزارعت کرتے رہے اس لیے کہ یہ آخری دور میں آتا سود کا معاملہ، کیونکہ اس کو بھی ایک حدیث میں ربا کہا گیا، اربعتما تم نے ربا کا معاملہ کیا ہے. رک لڑنا علاج. ایک صحابی نے حضور نے دیکھا، وہ حاضر تھے اور وہ کسی کھیت کے اندر کام کرنے مدینے میں پوچھا بھائی تم کیسے؟ کہ جی زمین فلاں کی ہے، میں اس پہ کام کر رہا ہوں، ہم نے تصویر کر لی ہے پیداوار. اور تم نے سودی معاملہ کیا، رک لڑنا آ گیا، زمین واپس کر دو جو اس کے مالک ہے ان کو، اور جو تم نے اس میں خرچ کیا وہ ان سے لے لو. تو یہ کہاں سود جاتا ہے، اس کو اچھی طرح سوچنا اور اس شیطانی نظام کا سب سے بڑا حد کرنا، اسے ختم کرنا، اس کو رکھیے. لیکن یہ کہ اگر اس عوامی تحریک سے یہ کام ہو جائے یہ دستور کی ترمیم، تو گویا کہ ایک بہت ہی جس کو آپ کہیں کہ پرامن انقلاب آ جائے گا. پھر قوانین اسلامی کے لیے وہ چل جائے گا، سلسلہ چل جائے گا. لیکن اگر یہ نہیں تو پھر تیار رہنا ہوگا کہ ہمیں جانے دینی ہے اور اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے. اور جب تک وہ ٹوٹل ریولوشن نہیں آئے گا یہ سود کے نظام کے اندر کون تبدیلی لانے دے گا آپ کو؟ آپ محنتیں کریں، کتنی کی ہے اسماعیل قریشی صاحب نے کی ہے. اور میں واقعہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ علامہ اقبال کا معاملہ ایسے ہی میں نے محسوس کیا تھا شناعت ربا کے بارے میں کہ ربا میں کتنی خباثت ہے. کسی عالم دین، کسی مفکر دین نے اس درجے میں نے نہیں دیکھا کہ اس کے اندر شناعت اور اس کی خباثت کا اتنا ادراک ہے جتنا شیخ محمود احمد میں. اور میں نے اس وقت ہی کہا تھا اپنے ذہن میں کہ وہ بھی کشمیری پنڈت تھا اور یہ بھی کشمیری پنڈت ہے. ان دونوں نے علامہ اقبال اور ادھر شیخ محمود احمد بہت قریب ہی ہمارے یہ غالباً سی بلاک کے اندر وہ رہتے تھے، ان سے ملاقاتیں ہوئی. اور جس طرح دل گرفتہ وہ شخص تھا، جس قدر اس کے اندر اس کا احساس تھا، جس طرح کی دھن لگی ہوئی تھی اسے. اور اس نے جو بڑی بڑی کتابیں لکھی ہے، میرن بنی اتنی موٹی کتاب ہے، اس کا پڑھنا بھی عام آدمی کے لیے آسان نہیں ہے. اور اس کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ایک ساتھی ڈاکٹر طاہر ابرار جن کی کل تقریر ہوئی، ان کے اندر بھی میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ دھن اسی طریقے سے ہے. اور میں زیادہ متعارف نہیں تھا، پروفیسر عبید اللہ خان سے میرا تعارف اگرچہ پشاور میں ہوا تھا، لیکن یہ کہ اتنی تفصیلی میں نہیں تعارف رکھتا تھا ان سے. لیکن آج محسوس ہوا ہے کہ وہ تو واقعتاً شیخ محمود احمد کے شارح قرار دیے جا سکتے ہیں کہ وہ اس کی شرح کریں. اور یہ جو ایک واحد ہے آلٹرنیٹو، اور کوئی آلٹرنیٹو نہیں. اگر بینکنگ کے نام سے کوئی چیز شروع کر دی، اگر بینک کے بغیر گزارا کرنا چلو، لیکن بینکنگ کے بھی اگر کوئی ضرورت ہے تو پھر یہ کہ اس کے لیے اس کے سوا کوئی اور بنیاد نہیں. اسی طرح میں نے جناب عبدالودود خان صاحب کو دیکھا ہے، ان میں اس بڑھاپے کے باوجود، اور میں شرمسار ہوں کہ مجھے کچھ گستاخی بھی کرنی پڑی ہے، دیر بہت ہو گئی تھی. ان کے عدم، ان کی عمر کا بھی لحاظ تھا، اور ان کے اندر جو دھن لگی ہوئی ہے، جس طرح صبح شام دن رات آنا جانا ایاب و ذہاب سارا کا سارا ان کا اسی کام کے لیے وقت ہے. اب یہ کہ اس کا ایک نتیجہ تو وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں نکلے گا، جو اللہ تعالیٰ انہیں اجر و ثواب سے نوازے گا. دنیا میں کوئی نہیں نکل رہا تو کوئی پرواہ کی بات نہیں. یہ جو بھی 2 دن کا سیمینار ہمارا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہماری طرف سے قبول فرمائے اور اس کو لوگوں کے لیے مفید بنائے. اس سے اویئرنیس آپ لوگوں کے اندر جذبہ پیدا ہو جائے. آپ شیخ محمود احمد کی کتابیں پڑھیں. یہ اصل میں کل پیش کی تھی تجویز اسماعیل قریشی صاحب نے کہ کوئی یہاں پر قرارداد بھی پاس ہونی چاہیے. تو میں نے کہا تھا جو بولے کنڈا کھولے، آپ اسے مرتب کر کے لائیے. وہ لے آئے ہیں، ابھی وہ پڑھ کر سناتے ہیں، پھر آپ اس کی منظوری دیجیے تاکہ اخبارات وغیرہ میں ہم دے دیں. مرکزی انجمن خدام القرآن نے پاکستان کے سنگین معروضی حالات کے پیش نظر اسلام اور بینکنگ کے اہم موضوع پر جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب صدر انجمن اور بانی تنظیم اسلامی کی زیر صدارت 16-17 فروری 2 روزہ سیمینار کا اہتمام کیا تھا، جس میں ملک کے ممتاز قانون دان اور سابق جج سپریم کورٹ جناب جسٹس وجیہ الدین، ماہرین معاشیات اور ماہرین قانون نے شرکت کی. اپنے مقالات اور خطبات سے گلوبلائزیشن کی، بین الاقوامی بینکنگ کی تباہ کاریوں کا جائزہ لیا. آخر میں صدر مجلس جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے سودی نظام کو تبدیل کرنے کے لیے انقلابی اقدام کی تجویز پیش کی. سیمینار کے اختتام پر حسب ذیل قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی. قرارداد انجمن خدام القرآن کا یہ مرکزی اجلاس ملک کے عزیز پاکستان میں سودی نظام کی
لائی ہوئی تباہ کاریوں پر اپنی گہری تشویش اور اشتراک کا اظہار کرتا ہے۔ اس غیر اسلامی نظام کی وجہ سے غربت پاکستان میں اپنی انتہائی حدوں تک پہنچ گئی ہے، صنعتی رفتار رک گئی ہے۔ خوشحال پاکستان کا پول اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنی سالانہ رپورٹ میں کھول دیا ہے۔ بے روزگاری کی وجہ سے خود کشی میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ حکومت عوام کو روزگار فراہم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ ایک طرف عوام افلاس اور تنگدستی کی چکی میں پس رہے ہیں، دوسری جانب وزیروں، مشیروں، سرکاری افسروں کے اخراجات میں بے بنا اضافہ ہو رہا ہے۔ ان کی ایما پر اس افلاس زدہ ملک میں لہو و لعب، بسنت، جشن بہاراں، راگ و رنگ کی محفلوں اور میلوں پہ بے دریغ دولت لٹائی جا رہی ہے۔ یہ ملک جو اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا تھا، اسلامی نظام کے خلاف سرگرم عمل ہے۔ قوم کا بسر اقتدار سرمایہ دار اور جاگیردار طبقہ خدا اور اس کے رسول کے احکام کے اور اپنے عوام کے خلاف بسر پیکار ہے۔ انجمن خدام القرآن کا یہ اجلاس حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ اس باغیانہ سودی نظام کو ختم کر کے اس کے متبادل اسلام کے عادلانہ معاشی نظام کو لانے کے لیے عملی اقدامات شروع کرے۔ سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ نے سود کے خلاف نظر ثانی کا فیصلہ دے کر اسے فیڈرل شریعت کورٹ کے پاس اثر نو جائزہ لینے کے لیے بھیج دیا تھا، جس پر اس وقت کے چیف جسٹس جناب فضل الہی خان کے ریمارک کی طرف حکومت اور فیڈرل شریعت کورٹ کی توجہ دلانا ضروری سمجھتے ہیں۔ چیف جسٹس موصوف نے فرمایا تھا کہ فیڈرل شریعت کورٹ نے جو تمام اعتراضات کا جائزہ لے کر اپنا جامع فیصلہ صادر کر دیا تھا۔ سپریم کورٹ شریعت اپیلیٹ بینچ نے یہ آخری فیصلہ کس لیے ریمانڈ کیا ہے؟ یہ فیصلہ فیڈرل شریعت کورٹ میں آئے ہوئے بھی 2 سال سے زیادہ کا طویل عرصہ ہو رہا ہے۔ دینی جماعتوں کی جانب سے اس کی سماعت کے لیے متعدد بار درخواست دینے کے باوجود اس کیس کی سماعت کا آغاز نہیں ہوا۔ یہ صورتحال ملک اور قوم کے لیے انتہائی تشویشناک ہے۔ اس لیے یہ اجلاس فیڈرل شریعت کورٹ سے بھی دربندانہ اپیل کرتا ہے کہ سود کے اس سب سے پرانے کیس جس کا آغاز 1991 میں ہوا تھا، اس کا قرآن اور سنت کی روشنی میں چند فقہی اعتراضات پر ہر 2 فریقین کے دلائل سن کر اپنا فیصلہ صادر کرے اور اپنی شرعی اور آئینی ذمہ داریوں کو پورا کرے، ورنہ فیڈرل شریعت کورٹ خدا کے رسول اور امت مسلمہ کے سامنے جواب دہ ہوگی۔ آپ حضرات اس قرارداد سے اتفاق کرتے ہیں؟ یہ قرارداد جو ہے وہ منظور کی جاتی ہے اور ہم انشاءاللہ اسے جو ہے صبح اخبارات کی طرف بھجوا دیں۔ بس میرا خیال ہے میں اسی پر اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔